أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. یقیناً مادر اہل صفا حضرت خدیجہ ہیں. یقیناً مادر اہل صفا حضرت خدیجہ ہیں. یقیناً غم گسار مصطفیٰ حضرت خدیجہ ہیں. خضر ان سے ملی دنیا سے اولاد نبی. خضر ان سے چلی دنیا میں اولاد نبی ساری کہ مخرج اولین سادات کا حضرت خدیجہ ہیں. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سراپائے نور امام الانبیاء شفیع روز جزا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں، اللہ کی اس زمین پر اللہ رسول کے بعد کائنات
کے رشتوں میں سب سے مقدس، سب سے حسین اور سب سے اعلیٰ رشتہ انسان کا ماں سے ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے میں لالچ، دکھلاوا، تصنع، بناوٹ کا کوئی دور تک واسطہ اور تعلق نہیں ہوتا۔ اس رشتے میں غریب، امیر، مسافر، اجنبی سبھی سیم فیلنگز محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے ماں کے وجود کو اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا ہے، اور ماں دنیا میں اولاد کے لیے ماں کی ہتھیلی اور ماں کے لبوں سے نکلنے والے کلمات وہ جنت کی راحت کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ دنیا کی تمام رعنائیاں، دنیا کا تمام حسن اور پھر اس کائنات کا سارا حسن و جمال، اس کی ساری لطافت، نفاست، دلکشی اور خوبصورتی اگر چھین لی جائے تو اس معاشرے میں صرف ماں کا وجود قائم رہنے دیا جائے تو یوں سمجھے کہ آپ نے دنیا سے، اس کے حسن و جمال سے کسی چیز کو بھی نہیں چھینا۔ اور اگر ماں کا سایہ چھن جائے تو پھر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا حسن بھی انسان کو سکون فراہم نہیں کر سکتا۔ ماں کی محبت میں کوئی غرض، لالچ پوشیدہ نہیں، یہ تمام قسم کے معاملات سے پاک ہوتی ہے۔ ماں کے لیے اس مقدس رشتے کے حسن کو بیان کرنے کے لیے جتنا لکھا جائے، جتنا پڑھا جائے، جتنا بولا جائے، پھر بھی اس رشتے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہے جو میری اور آپ کی ماں ہے، ایک وہ ہے جو صوفی عارف کامل کی ماں ہے۔ یہ پھر اس میں تصور یہ ہوتا ہے کہ ماں کی درس جو تربیت گاہ ہے وہ اولاد کے لیے پہلی درس گاہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ماں کی تربیت میں ماحول، معاشرہ، سکون، اطمینان اور فلاح کی خوبصورت راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ تو ماؤں کی تربیت نے اس معاشرے میں نامور لوگ پیدا کیے۔ ماں اگر اس معاشرے اور سوسائٹی میں اعلیٰ پاکیزہ ہو، اس کی راتیں قرآن کی آواز سے منور ہوں اور دل تلاوت کلام الہی سے زندہ ہو، تو پھر اس کی گود میں آنے والا احمد رضا ہوتا ہے۔ اور ماؤں کی گود ہری ہو اور ان کے لب اللہ کے محبوب کی نعت اور قرآنی آیات سے تر ہوں، تو پھر جھولی میں آنے والا تاجدار گولڑا مہر علی ہوتا ہے، امیر ملت ہوتا ہے، شاغل ثانی ہوتا ہے۔ پھر ماں کی گود میں آنے والا امام ربانی مجدد الف ثانی ہوتا ہے۔ ماں کی گود میں آنے والا پھر حضرت بو علی کلندر کہلاتا ہے۔ ماں کی جھولی میں آنے والا پھر امام علی الحق کہلاتا ہے۔ اور ماں کی صبح اگر تلاوت سے ہو تو پھر اقبال پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماؤں کی گود میں آنے والے لوگ معاشرے اور سوسائٹی کے ماحول اور اس کے رخ کو بدلتے ہیں، چینج کرتے ہیں۔ ماؤں کی جھولی میں اگر بچے لیٹ کر آیات بینات سے لطف اندوز ہوتے ہوں تو پھر بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر، شاہ رکن الدین عالم، حضرت بہاؤالدین زکریا کہلاتے ہیں۔
ماں جتنی تعلیم، تربیت، فکر کا روٹ جو قرآن و حدیث اکابرین کے دیے ہوئے روٹ سے لیتی ہے اس کا اثر نظر آتا ہے۔ اگر ماں اعلیٰ اور پاکیزہ ہو تو پھر بیٹا امام حسن عسکری ہوتا ہے، غوث اعظم کہلاتا ہے۔ پھر بیٹا ماں کی جھولی میں آنے والا امام جعفر صادق کہلاتا ہے، اور اگر ماں اعلیٰ ہو تو بیٹا امام باقر کہلاتا ہے، اور ماں اگر بلند و بالا ہو تو پھر جھولی میں کھلنے والا پھول امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماؤں کی تربیت پاکیزہ، اعلیٰ، عرفہ، حسین ہو، اور ماں اگر ساری رات مصلے پہ ہو اور پھر ہاتھ ایک چکی کی طرف ہو اور ایک جھولے کی طرف ہو اور دل اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت میں مستغرق اور خدا کی عبادت میں مسلسل مصروف ہو تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والا حسین ابن علی ہوتا ہے۔ ماں بطول ہو تو بیٹا پھر ابن رسول ہوتا ہے۔ ماں سیدہ زہرا ہو تو پھر بیٹا اپنی جان کا نذرانہ لٹا کر نانے کے دین کی کشتی کو کنارے پہ لگانے والا امام حسن مجتبی ہوتا ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک کی ماں بہت اعلیٰ، صوفیاء کی اعلیٰ، عرفاء کی اعلیٰ، اتقیاء کی اعلیٰ، نجباء کی اعلیٰ، صلحاء کی اعلیٰ، شہداء کی اعلیٰ، اور جس نے اس کائنات عالم میں حسین جیسا، حسن جیسا لال دیا، اس ماں کی کوئی مثال اور نظیر نہیں۔ لیکن اس ماں پر میری اور آپ کی کروڑوں مائیں قربان جائیں جس نے اس معاشرے اور حسین کو سیدہ فاطمہ جیسی شہزادی دی ہے۔ وہ ماں ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جتنے بھی خاتون کے حوالے سے رشتے ہوتے ہیں ان تمام رشتوں میں سب حسین تصورات میں، حسن و جمال میں ایک خوبصورت کلی کی جس کی خوشبو سے زمانہ معطر ہے، اس خاتون کو اگر کائنات عالم میں دیکھنا، پڑھنا، لکھنا چاہے کوئی تو وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور دور حاضر میں آپ یہ وہ مادر امت ہے کہ جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سامنے رکھ کے آج کائنات عالم میں سب کی ماؤں کو مخدومہ کائنات کی ماں سے، ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر زندگی کی بھیک اور کامیابی کی خوبصورت روشن سفر کے لیے ہمیں چنگاری لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کو سنوارنے کا کردار ماؤں کے پاس ہے، اس کامیابی کی کنجی چابی ماؤں کے ہاتھ میں ہے، اولاد کی تربیت کے لیے روٹ کی ڈائریکشن ماؤں کے ہاتھ میں ہے، ان کے لب و لہجہ سے لے کر اولاد کے کردار تک، کردار سے لے کر ان کے تمام معاملات تک کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے، اور ماں کے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت روشنی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں سے مل سکتی ہے۔ تو مادر امت کے خوبصورت اسوہ کو سامنے رکھ کر ہمارے معاشرے کو حسین بنانے کے لیے اور اپنی اولاد کی اعلیٰ اور پاکیزہ تربیت کا خوبصورت اہتمام کرنے کے لیے دور حاضر میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں جن کو اللہ نے ماؤں کا روپ دیا ہے، وہ یہ خوبصورت اور عالی وقار کردار ادا کر کے
اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ، اصلاحی معاشرہ، حسین معاشرہ بنا سکتی ہیں۔ تو آئیے ان کے مقام اور مرتبہ کو دیکھیے کہ جن کو اللہ نے وہ ممتاز مقام عطا فرمایا کہ جب یہ خواتین کسی کے گھر میں تھیں تو کسی کی بہن بھی تھیں، کسی کی بیٹی بھی تھیں، جب یہ کسی کے گھر میں تھیں کسی کی بھتیجی بھی تھیں، کسی کی بھانجی بھی تھیں اور کسی کی عزیزہ بھی تھیں، لیکن جب یہ رسول مختار کے حرم میں آئی ہیں اب یہ سب کی مائیں کہلائی ہیں، اب یہ ماں بن گئی ہیں۔ جب حضور کے دامن کرم میں آئیے دیکھیں کہ حضور کی دہلیز کسی خاتون کو میسر آئے، وہ اس کا عہدہ، اس کا مقام، اس کا منصب بدل دیتا ہے۔ یہ ہے دہلیز محمد کا کمال، یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا، حضور کی قربت کا وہ خوبصورت اور عالمگیر بلندی کا وہ خوبصورت مینار کہ جو قریب آیا اس کا انداز، اس کا تعارف ہی بدل گیا۔ تو قرآن مجید نے مطلق مومنوں کی ماؤں کا ان کو درجہ دے دیا۔ اللہ کا قرآن ان کے لیے سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اللہ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی، میرا حبیب، میرا محبوب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ جو جو مومن ہے نبی اس کے قریب ہے، جو مومن ہے نبی اس کے قریب ہے۔ ایمان والا نبی کے قریب، نبی ایمان والے کے قریب ہے۔ مشرق مغرب شمال جنوب صحرا پہاڑوں کی چوٹیاں یہ میرے اور آپ کے لیے بلند و بالا دور بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ضروری یہ ہے جو کہتا ہے نبی ہمارے قریب کیسے گئے، ہم قریب کیسے گئے، ہم اس سے مخاطب بھی نہیں۔ نبی ہر اغیرے وغیرے کے قریب نہیں ہے، نبی صرف مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو مومن گئے وہ نبی کے قریب، نبی اس کے قریب ہے۔ اور فرمایا ان کی بیویاں نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ رحمت کونین علیہ السلام کے پیارے غلاموں، نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں اپنی مصروفیات ترک کر کے آنے والوں، یقیناً آپ لوگ سارے جاگتے ہوئے میری بات کو دل و دماغ پر نقش کر رکھے گئے۔ اگلا جملہ سنیے، قرآن کہتا ہے مومنو نبی قریب ہے اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ اب پتہ چلے گا آپ سو رہے گئے یا جاگ رہے گئے۔ جب نبی کے گھر میں خاتون آئی تو وہ ماں بن گئی۔ اب بتائیے اگر کوئی بندہ یہ کہے نبی ہمارے بھائی کے برابر ہے تو پھر وہ موذی یہ بتائے کہ نبی کی بیوی اس کی کیا لگی۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ نہیں سکے کس ظالم نے کہا، ایک دو چار نہیں، ایک ظالموں کا ٹولہ جماعت کتابیں ان کی بھری پڑی گئے جو کہتے ہیں نبی ہمارے بڑے بھائی کی مانند ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو
بڑے بھائی کی بیوی ہوتی ہے وہ بھاوج ہوتی ہے بھابھی ہوتی ہے. او ظالمو تمہیں قرآن ہی سمجھ نہیں آیا. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اب کوئی لکھتا رہے مولوی اسماعیل قتیل دہلوی لکھے یا مولوی اسماعیل کو کوئی اپنا پاپا آقا مانے, مجھے کوئی غرض نہیں تھانوی شانوی سے, مجھے کوئی غرض نہیں ہے کسی بھی ملا سے. میں یہ کہتا ہوں جس درندے ویسی بے حیا نے یہ لکھا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی مانند گئے, اس سے پوچھو قرآن کہتا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو بھاوج بھابھی نہیں مائیں گئے. اور ظالمو جب نبی کے گھر میں عورت خاتون آئے تو اللہ اس کے مقام و مرتبے کو بدل دیتا ہے. تو محمد عربی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. پھر نبی کائنات کے پیارے غلاموں احزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد خداوندی ہے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہ میرا جملہ نہیں ہے, اللہ کے قرآن کی آیت ہے. سورہ احزاب کی 32ویں آیت کریمہ میں ارشاد ہے اے نبی کی ازواج تم نہیں ہو دوسری عورتوں کی طرح. اب قرآن نے کہا حالانکہ یہ دیکھو یہ خاتون جب ابو بکر کے گھر میں گئے, خویلد کے گھر میں گئے, عمر کے گھر میں گئے, عبداللہ بن جاش کے بھائی کے اس کے بابا کے گھر میں جب نبی کی زوجہ نہیں بنی تو عام عورت کی طرح ہے. جب مصطفیٰ کی دہلیز پہ حضور کے حرم میں آ گئی تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اب نبی کا حرم مل گیا, نسبت مل گئی, اللہ نے اس کا درجہ بدل دیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا اور اپنے پیمانوں پہ نبی کو تولنے والوں, کلمہ پڑھ کے اپنے جیسا بولنے والوں, نبی تولنے کے لیے نہیں آئے. آؤ مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھو کیا کرنا ہے, رسول اللہ کے غلاموں سے پوچھو کیا کرنا ہے. یہاں تو مصطفیٰ کی سواری سے کوئی آگے سواری گزارے تو محمد عربی کے غلام تلواریں نیام سے باگر نکال لیتے گئے. تمہیں پتہ نہیں رحمت کونین کی سواری کی گرد میں رہے. یہاں کوئی ہاتھ اونچا کرے اور رسول اللہ کی ریش مبارک تک اگر مکے کے سردار کا ہاتھ پہنچنے لگے بات چیت کے دوران, تحمل و بردباری کا سلطان ابو بکر تلوار نکال کے کہتا ہے ہاتھ نیچے کر نہیں تو ٹکڑے کر دوں گا. تمہیں پتہ نہیں, نگاہیں نیچی کر کے بات کر, اپنی زبان کو کنٹرول کر کے بات کر. اللہ کی قسم میں فخر سے کہوں گا کہ اللہ تیرا شکر ہے 1400 سال کے بعد کسی کے پاس بازاروں والا فرقہ گئے, کسی کے پاس فنکاروں والا عقیدہ گئے, کسی کے پاس اداکاروں والا نظریہ گئے. یا اللہ تیرا کروڑ ہزار شکر تو نے فنکاروں گلوکاروں اداکاروں کی بجائے محمد پاک کے پاک یاروں والا عقیدہ عطا فرمایا ہے. میرے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں, اس نظریے کو, اس عقیدے کو, اس خوبصورت مشن و ویژن کو آپ نے اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے, اسی تصور کو اپنی اولاد تک لے کے جانا ہے. یہ وہ
تصور ہے جو اولاد سے بچوں سے چھینا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کسی دور میں اس کے محمدی کی خوبصورت روشنی چھیننے کی کوشش کی گئی. اقبال چیخو پکار کر رہا تھا. فکر عرب کے لیے بڑے بڑے ملا اتارے گئے, بڑی بڑی گھٹیا قسم کی تحریریں وجود میں آئیں, اور بڑی بڑی گستاخی پر مبنی کتب کو انگریز نے اس دور میں بانٹا, تقسیم کیا, جس نے امت مسلمہ کے عقیدے کو سک پہنچائی ہے. اب ڈائریکٹ اسلام پہ حملہ آور ہونے کی مذموم کوشش ہے, کیونکہ جب روح کھینچ لی گئی, جب محبت کھینچ لی گئی, کوئی آل رسول کا سجود چکر چلا, اب ڈائریکٹ اسلام پر حملہ آور ہو گئے. اس کے لیے بڑی منصوبہ بندی کی گئی ہے, لیکن ہم نے اسلام کی عظمتوں کو بچانا ہے, اسلام کا تحفظ کرنا ہے, اسلام کے تقدس کو بچانا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہمارے دل و دماغ میں امہات المومنین کی عظمت ہوگی, ازواج رسول کا مقام ہوگا, جب حضور کی آل کا حیا ہوگا, جب اصحاب کا احترام ہوگا, جب محسنین امت کا احترام ہوگا, تو پھر آپ اسلام کی روح کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ان محسنین امت کے تصورات سے اگر ہم بیگانہ ہو گئے تو پھر یاد رکھنا اولاد کے نزدیک ہماری بھی کوئی ویلیو, قدر و قیمت نہیں رہے گی. اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبنات ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ احزاب کی 28ویں آیت میں, اے محبوب فرما دیجئے اپنی بیویوں سے, اگر تمہیں دنیا کی زندگی آسائش اور آرام چاہیے تو اس کے لیے آؤ تمہیں مال و متاع دے دوں. گویا نبی مل گئے, نبی کی قربت مل گئی, نبی کا گھر مل گیا, نبی کا دامن مل گیا, تو کائنات کی ہر نعمت اللہ نے عطا فرما دی ہے. فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. مال و دولت ہے, ایک طرف دنیا داری ہے اور دوسری طرف رسول مختار کی تابع داری ہے. عزت وقار نہیں ہے, مال میں نہیں ہے, عزت شان و شوکت دنیا داری میں نہیں ہے, وہ رسول مختار شفیع روز شمار کی تابع داری میں ہے. اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں, وہ کتنی مقدس خواتین ہیں, کتنی خوش نصیب وہ خواتین ہیں جن کو دامن مصطفیٰ مل گیا. لیکن ان کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت دو جگہ ختمی کے مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ابن حجر مکی نے اس کو سوائق میں لکھا گئے 186ویں صفحے پر, فرمایا میں نے اپنے رب سے, حضور رحمت کونین فرماتے گئے, اپنے رب سے یہ دعا کی گئے, یا اللہ میری امت میں جس کا نکاح مجھ سے ہو, میری امت میں سے جو نکاح مجھ سے کرے, یا اللہ جس کی مجھ سے شادی ہو مولا وہ بھی جنتی ہو, وہ آنے والا جو بھی میرے حرم میں آئے وہ بھی جنتی ہو, گھر والے بھی جنتی ہو. یہ تول ناپ کا سلسلہ بند ہو گیا جب حضور نے خود بشارت سنا دی. گویا نبی کا قرب جنت دیتا گئے, نبی کے حرم میں آنے والا وہ جنتی گئے. جتنی خواتین جتنی ازواج آئی گئے وہ ساری, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا, اس کو بھی ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا. فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی, حضور فرماتے گئے میں نے اللہ سے دعا کی, سألت رب
ربی اللہ ازوج الا من اہل الجنہ ولا اتزوج الا من اہل الجنہ، یا اللہ مجھ سے جس کا بھی نکاح ہو وہ جنتی ہو، اہل جنت میں سے جو بھی میرے حرم میں آئے وہ ہو ہی جنتی۔ اب اس اصول کو سامنے رکھ کر اس تصور پہ غور کیجئے، نبی کی ساری ازواج جنتی گئے، ان کے گھر والے اہل اسلام سارے جنتی ہیں، کیونکہ نبی یہ کائنات کے لیے ازواج کو اللہ نے خود منتخب فرمایا، بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، رسول کائنات علیہ السلام کی تمام ازواج عرفہ اعلیٰ اور عزت و کرامت والی ہیں، لیکن ان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ گئے کہ جب تک یہ بی بی یہ خاتون نبی کے حرم میں رہی، میرے کریم آقا نے اور کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال کی رفاقت میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی کو وہ محبت دی، وہ خدمت کی، ان کی خدمت کو، ان کی خدمات کو جبریل امین بھی سلام پیش کریں۔ وہ خاتون ہے ملکۃ العرب ہے جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، فرماتی ہے میرا تو گھر پہلے اجڑا بھی تھا، 1-2 بار سہاگ سے گزر چکی تھی، لیکن میں عرب کے علاقے کی وہ خاتون جس کی تجارت کا سلسلہ شام کی منڈیوں تک پھیلا ہوا تھا، بڑے بڑے تاجر لوگ اپنی تجارت اور بزنس میں جب تک خدیجہ پاک کی شراکت نہ سمجھتے وہ اپنے آپ کو کمزور تصور کرتے۔ جس کے مال تجارت کی جناب والا باتیں شام کی منڈی میں ہو، وہ کتنی مقدس اور کتنی بڑی خاتون ہے۔ حضور رحمت کونین کے دوست صحابی غلام عمار گئے جو خدیجہ کی بہن کے جانور چراتے گئے، اور پھر ان میں ایک اونٹ ہے جو ان کے قابو میں نہیں آتا۔ خدیجہ کی بہن پوچھتی گئے اس اونٹ کو قابو میں کیسے کرو گے؟ اس نے کہا میں نے کوشش کی قابو نہیں آیا، لیکن اگر آپ کہیں میرے ایک دوست ہیں، میرے محسن ہیں جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایسا نوجوان ہے شرافت امانت دیانت میں جس کا کوئی ثانی نہیں، پر بی بی جی جو جانور اس کے نام لگ جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ خدیجہ کی بہن کہتی ہے پھر اسی کو دے دو۔ جب یہ اونٹ میرے نبی کو دے دیا تو فرماتے گئے کہ عمار قسم اللہ کی پہلے قابو نہیں آتا، اب نبی کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ خدیجہ کی بہن پوچھتی ہے سنا تیرے دوست کا کیا حال ہے، تیرا یار کیسا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کیا پوچھتی ہے بی بی، وہ دھوپ میں ہو تو ہم دیکھتے گئے کوئی چیز اس پہ سایہ کرتی ہے، وہ بنجر زمین پہ چلے تو سبزہ اگتا نظر آتا ہے۔ بی بی وہ خشک درخت کے نیچے بیٹھے تو شاخیں ہری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ بہن کہتی ہے خدیجہ کی کبھی دکھاؤ تو سکی تمہارا دوست ہے کیسا؟ تمہارا دوست کیسا گئے؟ بڑا تذکرہ سنا گئے۔ اس نے کہا بی بی کیا بتاؤں، بڑی عظمتوں رفعتوں کا مالک ہے۔ یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا، یہ تذکرہ یہ نام مصطفیٰ حضرت خدیجہ ان کی بہن کے کانوں تک پہنچ چکا تھا۔ ڈسکس بھی کرتی ہوگی نام بھی کتنا حسین ہے محمد، کیڑا سوہنا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے، کیڑا سوہنا نام محمد دا،
اس نادیاں ریساں کون کرے دو جگ تے سایہ جدی رحمت دا اس چھان دیاں ریساں کون کرے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا گئے، رحمت کونین علیہ السلام جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتے گئے، بلکہ جوانی آغوش مصطفیٰ میں آتی گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جناب حضرت ابو طالب کی معاشی حوالے سے تنگ دستی شروع ہوتی ہے۔ ایسا زندگی کا سفر ہے جس میں مشکلات ہیں۔ جناب ابو طالب فرماتے گئے، پیارے پتہ چلا گئے خدیجۃ القافلہ کارما، میری باتیں لوگ جانتے گئے، شرافت امانت دیانت میں جو چیز میرے نصیب میں ہے مجھے ملے گی۔ اب یہ بات تو چل رہی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، سنا گئے امانت میں، صداقت میں، شرافت میں بے مثل و بے مثال ہے محمد۔ لوگوں جا کے انہیں کہو، قافلے والوں تاجروں سے کہا، مجھے ہوئے لوگوں سے جا کے کہا، اس قافلے میں محمد کو بھی ضرور شامل کرو۔ سنا گئے حسن و جمال سے لے کر جود و نوال اور پھر صداقت شرافت میں عرب میں محمد کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، جناب ابو طالب کو پیغام ملا، خدیجۃ الکبریٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے تجارتی قافلے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ وہ اگر آئیں تو ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ میرے کریم شامل ہو گئے، لیکن خدیجہ پاک اور ان کے خاندان کے دل میں حضور کی شرافت، صداقت اور امانت کا کتنا احترام تھا۔ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا، اکیلے بھی نہ جائیں، تم خدمت کے لیے لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رہو، محمد کو کوئی پریشانی نہ ہو، ان کی خدمت بجا لاتے رہنا۔ میسرہ کہتے ہیں میں ساتھ چلا۔ جب ہمارا کارواں تجارت کی منڈی میں پہنچا تو جہاں مصطفیٰ نے تجارت کے لیے ڈھیر لگایا، جو بھی تاجر آتا اسی کے ارد گرد گھوم رہا گئے۔ لوگ پوچھ رہے گئے، پہلے تو یہ منڈی مشہور تھی، اس میں مال اور اچھا اور اعلیٰ مال خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آیا گئے۔ آج ایک دوسرے سے تاجر پوچھ رہے، یار محمد کون ہے، ان کا مال کدھر ہے؟ سنا گئے ایک نیا تاجر آیا گئے، سنا گئے ایک نیا بندہ آیا گئے، شرافت امانت میں سارے اپنے مال کی کوالٹیز بیان کرتے گئے، لیکن میرے نبی چپ کر کے کھڑے گئے، یہی ہے جو کچھ ہے تم دیکھ لو۔ قسم ہے اللہ کی، ہر مال کو ٹٹولا جا رہا گئے، مصطفیٰ کے مال کے پاس آتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کہتے گئے، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ریٹ ہے کہ اوپر چلا جا رہا گئے، بڑھتا جا رہا گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، یہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ کے تجارتی قافلہ واپس آیا تو جناب خدیجہ نے پوچھا، میسرہ بتا۔ اس نے کہا، بی بی مال کو چھوڑا میں نہ کہ لال کی سن۔ کیا بتاؤں بی بی، جب ہم یہاں سے چلے ہم دھوپ میں ہوتے، محمد پر کوئی چیز سایہ فگن ہوتی، وہ بنجر زمین پہ چلتے تو سبزہ اگتا نظر آتا، وہ کسی خشک درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو ہم دیکھتے کہ اس میں سے اس کی شاخیں ہری ہونا شروع ہو جاتی۔ کیا بتائے، تو قسم ہے اللہ کی، تجارت اور مال کے نفع کی باتوں کی بجائے اس گھر میں مصطفیٰ کا تذکرہ شروع ہو گیا، حضور کی باتیں ہونے لگی، حضور کا چرچا ہونے لگا، حضور کی عظمت و رفعت کے جناب کس سے چھڑ گئے۔ اب جب بات بڑھتی گئی تو سنا گئے وہ بہت اچھے گئے، سنا گئے بہت حسین ہے، سنا گئے وہ بہت اعلیٰ گئے۔ جب یہ بات بڑھی، آپ نے اپنی سہیلی انیسہ سے، نفیسہ سے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ میں نے پہلے شادی کی، پھر طلاق میں پھر بیوہ ہوئی، پھر شادی ہوئی، پھر بیوہ ہوئی، اب
میری خواہش تو یہ تھی بڑے بڑے رؤساء نے مجھے پیغام بھیجے، لیکن اب میرے دل کی دنیا بجھ چکی تھی، لیکن اب میں نے اس حسین کامل عارف کے باتیں اور قصے سنے گئے، میری خواہش یہ ہے کہ میری بات چیت چلائی جائے۔ جب یہ بات چلتی جناب ابو طالب کی طرف پہنچی، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہاں فرما دی، فرمایا یہ ہمیں منظور ہے، اب کون جائے گا رشتے کی بات چیت کرنے، کون جائے گا؟ جناب ابو طالب نے فرمایا یہ جائیں گے میں جاؤں گا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا چاچا جی باقی تمہاری طرف سے ایک میری طرف سے، میرا یار ابو بکر جائے گا۔ ابو بکر صدیق میری طرف سے بچپن کا یار ہے، ابو بکر میری طرف سے جائے گا۔ اب آپ دیکھیے غور فرمائیے، جب کوئی رشتے کے لیے جاتا ہے تو بعض اوقات عزیز و اقارب پوچھتے گئے کرتے کیا گئے، جوان کا کام کیا گئے، مشغلہ کیا گئے، ان کا انداز طرز زندگی کیسا گئے۔ نبی کے پیارے غلاموں، میرا وجدان یہ کہتا گئے اگر کسی کو بات اچھی نہ لگے تو وہ محسوس نہ فرمائے، میرا وجدان یہ کہتا گئے جناب ابو طالب سے پوچھا ہوگا رشتہ داروں نے، جناب بتائیے وہ شہزادہ کرتا کیا گئے، بزنس، تجارت، شغل، زندگی، تو انہوں نے فرمایا ہوگا یہ اس کے یار سے پوچھ لو، ابو بکر آئے گئے۔ ابو بکر کہہ رہے ہوں گے میرے یار کی کون سی بات بتاؤں، وہ ایسا گئے اشارہ کرے تو سورج ڈوبا مڑ کے آ جاتا گئے، اشارہ کرے تو چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دیتا گئے، وہ ایسا گئے انگلیاں پیالے میں رکھے تو کوثر کے سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ کتنا منظر ہوگا جب باتیں نبی کی ہوگی، کرنے والا مصطفیٰ کا یار ہوگا، ابو بکر صدیق ہوگا۔ نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں رشتہ طے ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب نبی کائنات کے حرم میں آ گئی۔ اب دنیا کی بہت مالدار خاتون جب میرے کریم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئی ہے، اب انداز دیکھیے جو دور حاضر کی ازواج کے لیے اور پھر بچوں کی ماؤں کے لیے بہت ضروری اور اہمیت رکھتا ہے۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں اور پردہ کے پیچھے رہ کر مجھے سننے والی عفت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں تم سے مصطفیٰ کریم کے دین کی روشنی لے کر مخاطب ہوں۔ میں ملکہ عرب کی حیات طیبہ کا وہ خوبصورت پہلو لے کر حاضر ہوں، میں مخدومہ کائنات کی اماں جان کا اسوہ لے کر حاضر ہوں۔ اے میرے معاشرے کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یورپ کی خوشبو نہیں ہے، بدبو ہے۔ اگر تم خوشبو لینا چاہتی ہو تو مخدومہ کی دہلیز سے ملے گی، اگر عزت لینا چاہتی ہو تو سیدہ خاتون جنت کے قدموں میں ملے گی، اگر میری ماں عزت، عظمت، رفعت چاہتی ہے، اپنے دامن کا تحفظ چاہتی ہے، عزت کا تقدس چاہتی ہے، تو وہ خدیجۃ الکبریٰ کے اسوہ کاملہ میں میسر ہے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جب اتنی بڑی مالدار عورت آئی ہے، قسم اللہ کی کبھی نہیں کہا میں تو اتنی بڑی تھی، آپ کے پاس آئی تو میں نے سارا کچھ دین کے لیے دے دیا۔ وہ اتنی اعلیٰ خاتون ہے، سب کچھ نبی کے قدموں میں لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، زندگی میں کبھی تانا نہیں دیا کہ میں نے کیا دیا۔ وہ سب کچھ لٹا کے بھی کہتی ہے میں نے آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، یہ وہ اصول ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں، اللہ نے جو مال دیا ہے ان کو ہم دیتے ہوئے یہ بات بھی ان کے کانوں کے ذریعے دماغ تک نقش کرنے کی کوشش کریں کہ میری پیاری بیٹی، میری بہن، اب جس گھر میں جا رہی ہے اب تو وہاں کے ماحول کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گی۔ جو اپنے میکہ والوں کی بڑائیاں بیان کرے، سسرال والوں
مسلمانوں کی برائیاں بیان کرے، پھر نوبت طلاق اور جھگڑے اور لڑائی تک پہنچتی گئے، کچہری تک۔ وہ مقدس بیٹی نہیں ہے جس کے قصے کچہریوں میں ڈسکس ہوتے ہوں، وہ میرے نبی کے پیارے غلاموں بد نصیب خاتون ہے۔ خاتون تو وہ ہوتی ہے جو ان معاملات پر یوں دسترس رکھے، ان کو سامنے رکھے، 2 4 10 سال 15 سال پریشانی کے آتے گئے، لیکن پھر اللہ خوشیاں بھی عطا فرماتا گئے۔ ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو پر تھانے دار بن کے نہ رہے، وہ اس کی ماں بن کے رہے، اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس اور سسر کے سامنے بیٹی بن کے رہے، تاکہ یہ معاشرہ جنت نظیر ہو، تاکہ پڑوسی عیسائی ہندو سکھ یہ کہے یہ محمد عربی کے دین کے ماحول میں پلی ہوئی بیٹی آئی ہے، یہ یہاں کی بات ادھر نہیں لگاتی، ادھر کی ادھر نہیں لگاتی، اس کو کچھ مل گیا کھا لیا، نہ ملا شکر ادا کیا۔ جب اس گھر کی خوشیاں کو، اس گھر کی معاملات کو اپنے دوسرے گھر تک منتقل نہ کرے گی تو امن کا ماحول قائم رکھے گا۔ نبی کے پیارے غلاموں، پھر جب بیٹیاں، بہو، بہنیں جب گھروں کی باتیں دوسروں تک پہنچاتی ہے، خواتین تک، یہ بھی یاد رہے میرے گھر کا مسئلہ ہے تو حل میں نے کرنا ہے، میری بیوی کے مسائل میں نے، آپ اپنی بیویوں کے گھر کے مسائل حل کریں گے۔ بیویاں، بچیاں، عورتیں جب دوسروں کے سامنے، خواتین کے سامنے مسائل رکھے گی، گھر کی باتیں باہر نکلتی گئے تو سکون، اطمینان لٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آئی گئے تو بڑے بڑے لوگ آتے تھے، ان کی خواتین آتی تھی، شریکہ والے پوچھتے خدیجہ کیسی ہے، اور آسائش کے ماحول کو چھوڑ کر محمد عربی کے گھر کا ماحول۔ خدیجہ فرماتی ہے مجھے بڑی سکون اور راحت کی نیند آتی ہے، میں نے سب کو جو اللہ کے دین پہ لٹا دیا، میری راتیں بھی سکون والی ہو گئیں، دن بھی سکون والے ہو گئے۔ شریکہ پوچھتا تھا عرب کے لوگ بڑے بڑے، ان کی خواتین، خدیجہ بتا تو سکی یہاں آئی کو، یہاں کا ماحول ایسا گئے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں عورت کو سکون اور اطمینان اسی گھر میں گئے، اور میرے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا کہ مجھے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کے سلطان کی غلامی اور نسبت کے اعزاز سے مشرف فرمایا گئے۔ نبی کے پیارے غلاموں، پھر اس عرصہ میں آپ دیکھیں ایک طرف 40 سالہ زندگی ہے، ایک طرف 25 سالہ حیات مبارکہ ہے، لیکن عالم یہ ہے میرے نبی کی راتیں غار میں گزرتی گئے، میرے نبی کے مقدس ایام غار میں ہوتے گئے، لمحات ساتھ خدا کی بارگاہ میں ہوتی گئے۔ کچھ ظالم لوگوں کا خیال ہے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، ان کی خدمت میں عرض کرتا چلو مجھے بتاؤ میرے کریم علیہ السلام نے یہ کہا تھا میری زندگی تمہارے سامنے گئے تو بڑے بڑے شریکوں اور بڑے بڑے دشمنوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں کیا پتا زندگی کیسی ہے، سب نے کہا تیری زندگی بتاتی ہے محمد تو نبی بن کے آیا ہے۔ یہ زندگی تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ سیدہ خدیجہ کبھی حضور کے لیے کھانا لے کے جاتی گئے، کون؟ جس کے مال کے، جس کی تجارت کے ترانے شام تک کی منڈیوں میں گائے جاتے ہوں، بڑے بڑے تاجر جس کے گاں شراکت پہ کاروبار کرنے والے ہوں، وہ خاتون جنت کی والدہ مادر پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ غار میں جاتی گئے، غار ہرا میں جاتی گئے۔ آپ دیکھیں حضور غار ہرا میں گئے، خدیجۃ الکبریٰ کبھی حضور کے لیے پانی لے کے جا رہی گئے، کبھی حضور کے لیے کھانا لے کے جا رہی گئے، کبھی رسول مختار کے لیے وہاں جب وہ جاتی گئے، کبھی کبھی پتھروں، نکیلے پتھر۔ اب وہ عرب کی بڑی اعزاز کیا ملا، ایک مرتبہ کھانا لے کے ٹفن میں برتن میں لے کے چلی گئے، راستے میں گرتی ہوئی اٹھتی ہوئی جب رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچی گئے، ادھر خدیجہ چلی، گری، پھر اٹھی، پاؤں پہ چوٹ لگی، پھر چلی، ادھر رب نے کہا جبریل جی مولا جلدی کر میرے نبی کی بارگاہ میں خدیجہ سے پہلے پہنچ جا۔
جبریل امین سرور کونین رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے گئے، اس کو بخاری نے بیان کیا گئے حدیث 1009 پہ، اس کو مسلم نے بیان کیا گئے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 پہ، اس کو سیرہ ابن حشام نے بیان کیا گئے، اس کو مسند احمد نے بیان کیا گئے ایک جلد صفحہ 316 پہ، اس کو بیان کیا دیگر محدثین نے اپنی اپنی صحیح سند کے ساتھ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها انا فیہ ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها بیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ حضور کی بارگاہ میں ادھر خدیجۃ الکبریٰ چلتی ہوئی آئی ہے تاکہ حضور کو کھانا پانی پیش کیا، ادھر جبریل آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، بیوی نبی کی، زوجہ نبی کی، حرم مصطفیٰ۔ جبریل آ کے کہتے ہیں حضور خدیجہ آ رہی ہے، حضور خدیجہ آ رہی ہے۔ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے گئے جبریل حضور خدیجہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، ایک برتن ہے، اس میں سالن ہے یا کھانے پینے کی اشیاء ہے، وہ خود تو گرتی گئے مگر ہاتھ والی چیز کو گرنے نہیں دیتی، اس کو بچا بچا کے لا رہی ہے۔ آج خواتین تھوڑی بہت خدمت کریں تو پہلے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی اس خدمت کو اپنے شوہر کے نام کر کے خدا کی رضا کو سامنے رکھیں گی تو قدم قدم پر اس کی رحمتوں برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ اولاد سے سرفراز کرے گا، عزت سے سرفراز کرے گا، عظمت سے سرفراز کرے گا۔ خدیجۃ الکبریٰ خود گرتی گئے مگر وہ پانی وہ کھانا مصطفیٰ کے لیے اس کو گرنے نہیں دیتی، بچا کے لا رہی ہے۔ جب رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچتی ہے جبریل امین عرض کرتے ہیں ادام او طعام او شراب، حضور اس میں پیالے میں پانی ہے، کھانے کی اشیاء ہے، لیکن اس کا تحفظ کر کے آپ کی بارگاہ میں خدیجہ لا رہی ہے۔ حضور جب آپ کے پاس خدیجہ پہنچ جائے رب نے کہا گئے میرا سلام دے دو۔ رب نے کہا گئے حضور میرا سلام دے دو۔ اب دیکھیے دور حاضر میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اور میں یہ کہوں گا یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر یورپ امریکہ سے بھیک مانگ کر اور یہاں آ کر بھونکنے والی، دین پہ ہرزہ سرائی کرنے والی ان واہیات عورتوں کی طرف نہ دیکھو۔ میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، تمہیں آسمہ جہانگیر جیسی واہیات بدکار عورت، یہاں تمہیں ماروی سرمد جیسی بدکار عورت کیا بتائے گی کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ تم اگر اپنے مقام کا پوچھنا چاہتی ہو تو ملک عرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھو، خاتون جنت سے پوچھو، زینب بنت رسول سے پوچھو، ام کلثوم اور رقیہ سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ مقام اور مرتبہ شوہر کی برابری میں نہیں ہوتا، مقام اور مرتبہ شوہر کی خدمت میں ہوتا ہے۔ یہ برابری کا تصور باہر سے تعلیم لانے والے، یہاں اسمبلیوں میں بیٹھنے والے بے حیا بدکار نمائندے ہیں جو کہتے ہیں ہم عورت کو برابری کا مقام دیں گے، اور جاگلوں شرابیوں زانیوں کو کون بتائے کہ برابری کا تصور تم نہیں دے سکتے۔ اللہ نے محمد عربی کے رسول مختار نے جو شریعت اس قوم کو دی ہے، قرآن کی صورت میں، مصطفیٰ کے کامل فرمان کی صورت میں، عورت کی عزت تحفظ وقار برابر کھڑا ہونے میں نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو تو ماں بنا کے جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔
یہ جاہل کیا بتائیں گے، یہ درندے ویشی کیا بتائیں گے جو اغیار کے کہنے پہ نصاب سے آیات نکالے، جہاد کی آیات نکالے، اغیار کے کہنے پہ صورتیں نکالے، جو اپنے آپ کو ہائی جنٹری کا کوالیفائڈ کہنے والوں کو یہ نہیں پتا صورتیں رکھ قرآن کی کتنی آیتیں کتنی گئے، نماز کیا گئے، حرام کیا گئے، حلال کیا گئے، کوئی مرزائیوں کو اپنا بھائی کہتا گئے، کوئی درندہ یہ کہتا گئے کہ ہم جناب والا ہم سارے ایک ہی ہیں، ہندو سکھ عیسائی ہم ایک بھائی ہیں۔ یاد رکھو یہ نظریاتی مملکت کے خلاف ایک سازش ہے، لیکن جس نے بھی نظریے کی دشمنی اور سازش کی گئے اللہ کی قسم ہے اس کی نسلیں ذلیل و رسوا ہوئی گئے۔ لوگ یہ جان چکے ہیں غازی ممتاز قادری کو پھانسی لگانے والوں کی نسلیں در بدر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے جانے من، ابھی تم دیکھو گے اپنی نظروں سے دیکھو گے کہ تم ذلیل و رسوا کیسے ہوتے ہو، بلکہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہوتا ہے ذلت اس کا بھی مقدر بن رہی ہے۔ خدا را تم اپنے ساتھ ذلیل و رسوائی بانٹتے رہو، ہم محمد عربی کے در کی گدائی بانٹنے میں فخر محسوس کر رہے گئے۔ نبی کے پیارے غلاموں جبریل کہتے ہیں حضور خدیجہ کو میرا بھی سلام، ہولی بولو، میرا بھی سلام پیش کر دینا حضور، اور بشارت بھی دے دیں خدیجہ پاک کو جو آپ کے سامان کی، آپ کی عزت کی، آپ کے گھر کی حفاظت کرتی ہوئی گرتی پڑتی ہوئی آ رہی ہے، اس کو بشارت بھی دے دے جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک مخصوص محل بنا دیا گیا ہے۔ وہ محل ایسا ہے نہ شور ہے نہ اس میں بے سکونی ہے، اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ وہ محل خاتون اول محمد عربی کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کی ملکیت لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ خاتون جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قربت اور صحبت اور حضور کے حرم کی وجہ سے سلام آتے ہوں۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہے جو حضور کے قرب میں آئیں، حضور کے دامن سے وابستہ ہوئیں، اتنے عقیدت، اتنا احترام، اتنی خدمت کی ہے۔ آپ کی زندگی میں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جتنے بھی حضور نے معاشرے اور آنے والی اس خوبصورت زندگی کو سامنے رکھ کے ایک معاشرے کو نئی سمت کی طرف لے جاتے ہوئے امن سکون اور لوگوں کو جمع کر کے محبت کا ایک پیغام دیا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول کائنات علیہ السلام کی خدمت کرنے والی یہ خاتون اول، یہ مادر امت، ایک دن حضور رحمت کونین علیہ السلام نے دیکھا مرجھائی ہوئی ہے، پریشان لگ رہی ہے، عرض کرتی ہیں حضور جو بھی آیا اس نے جانا ہے، جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے، حضور مجھے لگتا ہے میری زندگی کا چراغ اب بجھنے والا ہے، گل ہونے والا ہے۔ حضور کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں کریم مجھے مرنے کا دکھ نہیں ہے، مجھے یہ پتا ہے جہاں آپ کی جو خدمت کی ہے اس کا صلہ اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں کریم میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں عقد کر دیے، میں نے زینب کے گھر میں میں نے رقیہ ام کلثوم کا گھر بسا دیا گئے۔ حضور مجھے آپ جانتے ہیں مجھے سب سے پیاری لاڈلی بیٹی ہے یہ میری فاطمہ ہے، حضور جب میں آنکھیں بند کر جاؤں میری فاطمہ کا خیال رکھنا۔ حضور آپ تو ویسے سراپا کرم ہے لیکن اس کو ماں کا پیار بھی نہ بھولے، حضور شفقت کرم نوازی فرمانا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بار بار سیدہ فاطمہ کی باتیں کر رہی ہیں، سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں حضور کا سیدہ خدیجہ سے محبت کا رشتہ آپ اس انداز میں دیکھیں۔ جب بدر کے قیدیوں کا مشورہ ہوا حضور نے فرمایا جاؤ فدیہ دے کے رہائی پاؤ۔ حضور رحمت کونین کے داماد آئے، انہوں نے آ کے ہار پیش کیا، حضور نے جب ہار دیکھا عمر بن عاص کا
ہار دیکھا حضور رحمت کونین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا صحابہ دیکھ رہے گئے حضور رو پڑے. حضور روئے کیوں گئے؟ فرمایا یہ ابو العاص میرے داماد نے ہار بھیجا گئے, یہ ہار میری بیٹی زینب نے بھیجا, اگر تم کہو تو بیٹی کو اس کا ہار واپس دے دوں, کیونکہ ہار دیکھ کر مجھے سیدہ خدیجہ کا رفاقت کا زمانہ یاد آ گیا, میری زوجہ کی خدمت یاد آ گئی. صحابہ نے عرض کی حضور آپ کی خوشی اور سکون میں ہم سارے نوکر اور خادم ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں باتیں ہو رہی گئیں. پھر عرض کرتی ہیں حضور آپ سے باتیں تو بہت کرنی ہے, لیکن اگر اجازت ہو مجھے شرم آ رہی گئے, حیا دامنگیر ہے, سامنے نہیں کر سکتی. حضور اگر فاطمہ سے کوئی بات میں کروں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گی. حضور فرماتے ہیں کرو. سیدہ خاتون جنت معصوم بچی کو خدیجہ پاک نے سینے پہ لٹایا, لٹا کے فرمایا بیٹی میں اور کچھ نہیں مانگتی, تیرے بابا کے کرم سے دامن سے ہر چیز ملی ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو کرم فرمانا, معاف فرما دینا. اور یہ عرض کرنا کریم جب آپ پر وحی کا نزول ہوا اور جو چادر آپ کے کندھوں پہ تھی, حضور اگر شفقت و کریم کرم نوازی ہو تو اما خدیجۃ الکبریٰ کے کفن کے لیے وہی چادر دے دو. خدیجہ پاک فرماتی ہیں مجھے وہ چادر بطور کفن دے دینا تاکہ میری قبر کا اور اگلا سامان بہتر ہو سکے. نبی کے پیارے غلاموں وہ چادر مانگ کر عقیدے کی وضاحت بھی کر رہی ہے. جس طرح دامن مصطفیٰ دنیا اور عقبہ میں میرے کام آیا ہے, اسی طرح اس جسد اطہر پہ لگی چادر میری قبر اور حشر کا سامان بہتر کر سکتی ہے. یہ وہ عقیدہ, یہ وہ نظریہ ہے جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ میں شوہر کی نوکری اور خدمت کے تصور میں نظر آتا ہے. پھر لیکن اس نے خدمت کی اللہ کے یار کی, خدیجہ پاک نے نوکری کی اللہ کے نبی کی. میرے رب نے حکم فرمایا ہم نے خدیجہ کے لیے جنت کی پوشاک کا اہتمام کر دیا ہے. تو شوہر کی خدمت میں وہی عطا, وہی کرم جس کا اعلان میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو ہر بیوی کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن شریعت محمدی میں سجدہ صرف خدا ذوالجلال کے لیے ہے. نہ قبر کو سجدہ, نہ ولی کو سجدہ, نہ پیر کو سجدہ, نہ دربار کو سجدہ. جو پیروں فقیروں درباروں کو سجدہ کرتا ہے اس کا سنیت سے, اسلام سے, دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ہم ہیں شریعت محمدی والے, بچہ بڑا مرد عورت, ہماری کامیابی شریعت مصطفی میں. اور خاتون جنت اور ملکہ خاتون جنت اور ملکہ عرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے اسوہ میں ہے. برادران اسلام انہی کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلام کے ذرعی اصولوں کے مطابق گزار کر اس گلشن کو معطر منور اور حسین بنانے کی بھرپور سعی آپ بھی, میں بھی, بیٹیاں بہنیں بھی کریں. آئیے اب ہم اس حصے کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ کی خدمت میں اعلان کیا اور آپ احباب نے بھرپور شفقت فرمائی. میں نے عرض کیا کہ ہماری انتظامیہ نے آپ کے لیے ایئر کنڈیشنر ماحول کا اہتمام کیا ہے, اور اس کے لیے یہ جو ایئر کنڈیشن لگے ہیں یہ انہوں نے انتظامیہ کے ارکان نے اپنی جیب اور اپنے احباب کے تعاون سے کیا ہے. ہمارے ذمہ صرف جنریٹر ہے, کیونکہ اگر ٹرانسفارمر لگائیں اس کے بغیر بھی یہ لوڈ نہیں اٹھا سکتی. پاور وہ لگوائیں تو ممکن ہے بجلی کی جو پرابلم ہے اسی طرح جاری رہے. اس کے لیے ہماری انتظامیہ نے آپ کی آسانی اور سکون کے لیے فیصلہ کیا ہے. ہم علیحدہ سے
ایک بڑے جنریٹر جو ابھی تک کرائے پہ ہم استعمال کر رہے ہیں، جنریٹر کا اہتمام کیا جائے جس کی مالیت تقریباً 12 لاکھ کے قریب ہے۔ تو آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض ہے، گزشتہ جمعہ آپ کی محبتوں سے تقریباً 1,60,000 کے قریب آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں رہی۔ ہم نے صرف آپ سے 12 لاکھ کا سوال کیا ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اپنے اپنے ٹائم پہ جمعہ کی ادائیگی کر کے یہ 12 لاکھ اکٹھا کر کے ہم نے یہ جمع کروانا ہے۔ تو احباب آج آپ کو اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوگی، احباب آپ کی طرف ادھر اٹھ جائیں، احباب آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آپ اپنی جیبوں کی طرف نظر رکھیں، دل گنبد خضرا کے مکین کی طرف رکھیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نیکی میں میں جب ہم سارے شریک ہوں گے تو یقیناً اللہ کریم ہمارے لیے بزنس، تجارت اور حلال طیب کام میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، آپ 1 جمعے میں کر دیں، 2 جمعوں میں کر دیں، 4 میں کر دیں، کرنا آپ نے ہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے آپ کو ہی ہمت اور توفیق دینی ہے۔ تو آپ تمام احباب دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنی جیب کی طرف ہاتھ ڈالیے اور اس میں سے اللہ کا نام لے کر وہ کچھ نکالیے جو رزق حلال اور آپ کی محنت اور خالصتاً اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں اپنا حصہ ضرور۔ اٹھ کے آ بھی سکتے ہیں، اٹھ کے بھی آ سکتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر اٹھ کے آنا چاہے تو منع نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اہتمام فرمائیں اور درود شریف کی بھی کثرت کریں۔ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ درود پڑھنے سننے والے کا دل نرم ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ محبت اور ذوق کے ساتھ بڑھ کر آئیے اور اپنی محبت کا اور اپنے پیار کا ثبوت فراہم کریں۔ تمام احباب زیادہ سے زیادہ اس خوبصورت کام میں حصہ ڈال کر دنیا اور عقبہ کی کامیابیوں کو سمیٹنے کا اعزاز حاصل کریں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ احباب جب چاہیں وہ آفس میں انتظامیہ سے رابطہ کر کے یہ ذمہ دار احباب تک اپنی خدمات پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے تعاون کے لیے ہمارے اور انتظامیہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ احباب کو اللہ ڈھیروں برکت عطا فرمائے۔ اگر اس دوران کوئی دل آزاری ہوئی ہو اس کے لیے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ کریم ہمیں